اس نے یہ محنت ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، جو ہر ایک امتی کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس محنت کے ذریعے سے وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اسی محنت کے بارے میں غور اور فکر کرنے کے لیے ہم یہ بار بار جڑتے ہیں۔ جس ترتیب پر محنت ہونی چاہیے اور جتنی ہونی چاہیے وہ کہاں تک ہو پائی ہے اور کتنا ہم صحیح ترتیب پر اس کو کر پائے ہیں، اسی کے جائزے کے لیے ہمارا یہاں آپس میں جڑنا ہوتا ہے، غور اور فکر ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کام کے اندر اس کے دو رخ ہیں، ایک مقامی کام ہوتا ہے اور ایک بیرونی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ یہ دونوں کام اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر کی بھی بڑی اہمیت ہے اور باہر نکلنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو باہر آدمی نکلتا ہے چھلے 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، لیکن باہر جا کر وہی محنت کرنی ہوتی ہے جو اپنے مقام پر کی ہے۔ اسی محنت کے بارے میں مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ باہر نکل کے تو مذاکرہ رہ جاتا ہے اور مقام پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے مقامی محنت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہر جگہ کے اوپر صحیح ترتیب پر محنت ہوگی اور صحیح مقدار میں جتنا پرانے ساتھیوں سے چاہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہوں گے، تو پھر سارے عالم کے اندر خود بخود صحیح ترتیب پر بھی محنت کھڑی ہو جائے گی اور مقدار میں بھی سب جگہ کیا کہتے ہیں محنت چلے گی، زیادہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مقام پر محنت اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے شروع کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مقام کی جو محنت ہوتی ہے وہ اپنے جو گھر کے لوگ ہیں یا اپنے گاؤں کے محلے کے لوگ ہیں اور اسی طرح سے اپنے شہر کے لوگ ہیں، ان کو اس کام کی اہمیت کو سمجھانا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ سب ہم سے واقف ہیں، باہر کے لوگ ہم سے واقف نہیں ہوتے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ یا ہمارے شہر کے لوگ اور ہماری برادری کے لوگ وہ ہمیں خوب جانتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف بات ہی بات کریں اور عمل کچھ اور ہو رہا ہو تو وہ پھر لفٹ نہیں دیتے ہیں، وہ کہیں کہ یہ تو ایسے ہی زبانی جمع خرچ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مقامی کام ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خود اس میں لگنا پڑتا ہے، اور ہمارے کام کا اولین مقصد ہے اپنی ذات کے اندر صفات کا پیدا کرنا۔
ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایمان کی کیفیات پیدا ہو، نمازوں کا خشوع اور خضوع پیدا ہو، اور دین کے علم کی اہمیت ہمارے اندر آ جاوے۔ اسی طرح سے ہر کام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، ہم سارے کے سارے دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہی تو اصل صفات ہے۔ ساری دنیا حقوق کو مانگتی ہے، اور معلوم سب کو ہوتے ہیں کہ کس کا کس پر کیا حق ہے، لیکن اپنی ذات سے اس کو ادا کرنا، یہ اس کام کی ترتیب میں ہے کہ ہر آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ جس طرح سے خالق کے ہمارے اوپر حقوق ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کریں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے اپنی مخلوق کے بھی حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، اور صحیح ترتیب یہ ہے کہ ہر آدمی جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، دوسرے کی طرف کو نہ دیکھے۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو اسے سلام کیوں کروں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کیا نہ کیا، لیکن مجھے تو کرنا چاہیے۔ یہ صفات ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ، جب آدمی محنت کرتا ہے، چاہے دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کی محنت کرے یا دین کی محنت کرے، تو دنیا والے اس کو مقام دینا شروع کر دیتے ہیں، سمجھے، اور وہ غلط فہمی میں آ جاتا ہے، سمجھے۔ تو باہر والے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن مقام کے لوگ جو ہے وہ ہمیں جانتے ہیں، سمجھے۔ تو اس لیے باہر کے لوگ کتنی تعریف کریں، سمجھے، مقام پہ اگر آدمی محنت کر رہا ہے تو وہ اخلاص کی دولت اس کے اندر رہتی ہے، سمجھے۔ وہ لوگ سوچ سمجھ کر کے بات کہتے ہیں، وہ اس کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اندر اپنی جان و مال کا دین کی نسبت پر قربان کرنا، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، کہتے بھائی یہ جماعت فلاں جگہ جائے گی، جماعت فلاں جگہ جائے گی، اور دل میں یہاں بھی چور آ جاتا ہے کہ ہم یہاں فلاں جگہ جائیں گے تو یہ بھی ہمارا فلاں کام بھی ہو جائے گا، سمجھے۔ تو مشورے والوں بھائی ہماری تجویز یہ ہے، اور اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، سمجھے۔ اب وہ بیچارے مشورے والوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ اپنے وقت کو فارغ کر رہا ہے، اس نے پیسے اپنے لگانے کا ارادہ کیا ہے، اور جہاں کی تجویز وہیں بھیج دو۔ نہیں بھائی، اپنی جان و مال کو دین کی نسبت پر لگانا ہے، ورنہ شیطان وہاں بھی راستے، اور نفس وہاں بھی راستے ڈھونڈ لیتا ہے، سمجھے۔ اصل شیطان بہکانے والا نہیں ہوتا، اصل اپنے اندر کا نفس ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ یہ شیطان نے بہکایا تھا ہم کو، تو وہ صاف جواب دے گا، وہاں پر باقاعدہ وکالت کرے گا اس کہ بالکل یہ بات غلط ہے، میں نے نہیں بہکایا، میں نے تو ایک بات پیش کی تھی ان لوگوں کے سامنے، میں نے ایک دعوت دی تھی، اور اللہ کے بندوں نے بھی ایک دعوت دی تھی، تو انہوں نے ان کی تو مانی نہیں، میری مان لی، ان کی بات مانتے، تو میری اس لیے مانی کہ ان کے نفس نے ان کو بہکایا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ میاں اپنے نفس کی کو ملامت کرو، مجھے بلا وجہ ملامت کر رہے ہو،
مجھے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی قدرت تو دی نہیں تھی کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ادھر کو چلو، نہ تمہارے اندر کوئی طاقت تھی کہ مجھے بہکانے سے ہٹا سکے. دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ. لیکن میرا تو ایک کام ہے، میں تو ایک بات کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور وہ باطل کی دعوت ہے، سمجھے. اور اس کی باطل کی دعوت کیا ہے کہ میں بڑا بن گیا. آدم علیہ السلام کے سامنے یہی تو کہا تھا، میں اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. حالانکہ بڑی عبادتیں کرتا تھا، وہ اس کو مردود کر دیا گیا. تو دین کا کام کرنے میں بھی جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے قربانی ہے یا کسی اور چیز کے لیے قربانی ہے. تو وہ مقام پر یہ چیز نہیں ہوتی، سمجھے. وہ باہر اس قسم کی چیزیں آدمی تلاش کر لیتا ہے، لیکن باہر کی نقل و حرکت وہ بھی اہم ہے، لیکن مقام کی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اس لیے کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ جب ہمارے پرانے ساتھی جمع ہوتے ہیں تو اپنے اپنے علاقوں کا جائزہ لیں. ہمارے علاقے میں محنت کس سطح کے اوپر پہنچی ہے اور اس یعنی کیا ہم اس کا کچھ حق ادا کر پائے ہیں. ہمارے اوپر ذمہ داری پوری انسانیت کی، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، وہ تو یہی ہے کہ جو 3 مہینے نکلے ہوئے آدمی ہوں، یہ 4 آدمی کو لگے ہوئے ہیں، 4 چیزیں، اس کو کاٹ دیا. جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی العالم کلہ الی یوم القیامہ. یعنی ایسی محنت کر رہی ہے کہ سارا کا سارا دین ساری انسانیت میں پھیل جائے اور قیامت تک باقی رہے. یہ ہے اس کام کا مقصد جو ہے. وہ مقصد تو اتنا بڑا ہے، لیکن شروع ہوگا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے اور اپنے علاقے سے. وہیں سے شروعات ہوگی. اگر وہ صحیح ترتیب پر ہو گیا، جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں صحیح ترتیب پر وہ محنت کی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی برکت سے سارے عالم کے اندر ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. پانی کہیں سے اٹھتا ہے بارش کے لیے، پانی اوپر بادل بنتے ہیں سمندر سے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھتا ہے، اور پھر وہ نہ معلوم کہاں کہاں جا کر کے برستا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ وہاں بھی برستا ہے جہاں سے اٹھا ہے، اور جہاں اس کو ہوا لے جاتی ہے وہاں بھی جا کر کے برستا ہے. تو قربانی یہاں دی جا رہی ہے. ہدایت کہاں پھیلے گی یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم سے تو قربانی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں، ہم سے طلب کیا گیا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے قربانی کو پیش کریں اور پھر اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. اصل دعا جو ہے وہ سب سے بڑی دعا ہدایت ہی کی ہے، اور وہ جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تجھی سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت کو مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا دے. یہ سب سے زیادہ اہمیت والی دعا ہوتی ہے. تو یہ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ
فیصلے فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ محنت صحیح ترتیب پر ہو رہی ہے اور صحیح مقدار میں محنت ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو وہ اپنے اسی لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے، اور شروعات اسی چیز سے کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے احوال ہم جمع کریں اور اس کو سب کے سامنے پیش کر دیں۔ اپنے علاقے کے احوال کوئی بڑھا چڑھا کر کے نہیں پیش کرنے ہیں، بلکہ جو واقعتاً احوال ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے، سمجھے؟ اس میں نہ کوئی بہت زیادہ تواضع کی ضرورت ہے کہ بالکل ہی یہ کہے کہ بھائی وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ لوگ سب جماعتیں بھیجیں، نہیں بھائی ایسی بات بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی بڑھا چڑھا کر کے بات کہنی ہے، بلکہ جو صحیح صورتحال ہے ہمارے علاقے کی اس کو پیش کر دیا جائے، اور صورتحال جو سامنے آتی ہے وہ مقامی کام تو سامنے زیادہ آ نہیں پاتا ہے۔ تو یہ وہ پروفارما میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی 5 اعمال والی مسجد کتنی ہے، سمجھے؟ ورنہ تو جماعتوں کی نقل و حرکت ہی کے ذریعے سے سامنے آتا ہے۔ بھئی تم نے چلے کی جماعتیں کتنی نکالی، 4 مہینے کی کتنی نکالی، 3 دن کی جماعتیں کتنی نکل پائی، تو یہ لیکن وہ جب ہوتا ہے جب ہمارے پرانے ساتھی خود بھی قربانی کے لیے عمومی طور پر قربانی کے لیے تیار ہوں، سمجھے؟ ایک عمومیت کے ساتھ جیسے ہم دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم خود بھی اسی عمومیت کے ساتھ قربانی کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بھی چاہے جہاں بھیج دیا جائے، اور ایک ترتیب ہے، چلے 4 مہینے کی ایک ترتیب ہے، وہ اس ترتیب پر بھیجا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں صاحب 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے۔ ابھی ہم وہاں رائے گڑھ میں تھے تو ایک ملک کی طرف سے مطالبہ آیا، ہمارے ملک والوں کو 7 مہینے کی جماعتیں نکالنے کی اجازت دی جائے، سمجھے؟ تو ہمارے بڑوں نے یہی کہا کہ ابھی تو 4 مہینے کی اجازت ہے، سمجھے؟ مقام پر محنت کرو، باہر نکلنے کی 4 مہینے ہی کی اجازت ہے، سمجھے؟ تو بعض مرتبہ اندر سے تقاضا ہوتا ہے بھائی باہر، سمجھے؟ ہم ایک دفعہ کسی سفر سے آ رہے تھے، دبئی میں رکے، وہاں ساتھیوں نے کہا ایک نوجوان کے بارے میں، بھائی اس کو سمجھاؤ یہ 4 مہینے لگا کے آیا ہے اور پھر کہتا ہے میں پھر جاؤں گا 4 مہینے کے لیے، اور اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ اسے دکان پہ بیٹھنا ہے، اور دکان اس 4 مہینے تک اس کے ابا نے دکان سنبھالی ہے۔ تو ہم نے اس سے بات کی، ارے بھائی کیوں نہیں، تو اپنے دکان پہ جا۔ دکان پر بے دینی ہے، بے دینی کا ماحول ہے، تو بے دینی کا ماحول ہے تو اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے، وہ ٹھیک کریں، وہ جو چلا رہے ہیں، تو بھائی وہ ٹھیک ہوں گے جب تو خود بیٹھ جا کے دکان پہ اور اپنے ابا کو بھیج جماعت میں، سمجھے؟ نہیں وہ مجھے وہاں عورتیں آتی ہیں اور وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بگاڑ رکھا ہے سب، اور میں دکان پہ بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں، کہ یہ تو نفس ہے، سمجھے؟ 4 مہینے سے زیادہ کی ہم اجازت دیتے نہیں ہیں۔ اب مقام پر تمہیں کام کرنا ہے، اور اپنے بھائی کو بھیجو، اپنے ابا کو بھیجو 4 مہینے کے لیے، اور ان کی خوشامد کرو، اور ہمارے یہاں کوئی زبردستی تو ہے نہیں، سمجھے؟ اپنی مثال پیش کرو تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قلوب کے اندر چیز کو ڈال دے گا، سمجھے؟ تو وہ 4 مہینے لگا